سنت فعل در نماز ده است، یادگیرش اگر تو را شرح است. هست رفع الیدین تا اذنین، وانگه بر جای سجده دارد عین. بعد از دست راست را بر چپ، بر نهی زیر ناف بحر ادب. مرز نارا به جمله اقوال، دست بر سینه به بود همحال. دست بر رکبه دست بر رکبه در رکوع بنه، دست بر رکبه در رکوع بنه. پشت هموار در رکوز منه. سجده آرید در نماز، سجده آرید در میان دو کف، سجده آرید در میان دو کف. شکم از ران دور و دست از دف. نیز بر پای چپ نشست کنی، سر انگشت سوی قبله کنی. باز گردان تو روی وقت سلام، به یمین و یسار خیش تمام. گر کسی بر تو شبهت اندازد، مستحب راز سنت انگارد. ای دلت پر ز نور و حکمت، مستحب دور نیست از سنت. بعد از هرچی هست آداب است، یادگیرش که نسخه کمیاب است. نسخہ کے کمیاب است. اچھا اب یہ بتاتے ہیں کہ سنت ہائے فعلی نماز میں آپ نے پڑھا تھا کہ 10 قولی سنت ہیں اور 10 فعلی ہیں. تو وہ قولی تو پڑھ چکے ہیں، تو اب وہ فعلی جو ہیں جو عمل سے ادا ہوتی ہیں، عملی سنتیں، قولی نہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. کہتے بھئی سنت فعل در نماز 10 است. فعلی سنتیں جو ہے وہ نماز میں 10 ہیں. یادگیرش اگر ترا شرح است، یاد کرو، یادگیرش ان کا یاد کرنا، اگر ترا شرح است، اگر تجھے شوق ہے. یادگیرش، یاد رکھو ان کو. یہ شین ضمیر ہے، عائد ہے کن کی طرف؟ ان سنتوں کی طرف. یادگیر اش، یاد رکھو ان کو. گر ترا شرح است، اگر تجھے شرح ہے، شرح مانے شوق، اگر تجھے شوق ہے یاد. ہست رفع الیدین تا اذنین، پہلے کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھانا تکبیر تحریمہ میں تا اذنین، دونوں کانوں تک، کانوں کے لو تک. یہ نرمی جو ہے نا، اس کے محاذات تک. ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، ٹچ ہو گیا تو اچھی بات ہے، لیکن ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے محاذات تک اٹھانا چاہیے. ونگا بر جائے سجدہ دارد عین، ونگا اور اس وقت یعنی اس کے بعد، بر جائے سجدہ دارد عین، سجدے کی جگہ پر رکھنا ہے آنکھ کا. کیا مطلب؟ یعنی سجدے میں، سجدہ جب آپ کرتے ہیں تو سجدے کی جو جگہ ہے، آپ کے ماتھے لگانے کی جو جگہ ہے، اسی جگہ پر قیام کی حالت میں نظر رکھو. جب کھڑے ہو نا تکبیر تحریمہ کہتے، تو اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا ہے، آس پاس نہیں دیکھنا. بعد ازاں دست راست را بر چپ، اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر. دست راست، دست مانے ہاتھ، راست مانے دایاں، ہاں، را مانے دائیں ہاتھ کو. ویسے تو را لیے کے معنی میں آتا ہے، لیے، لیکن یہاں پر دائیں ہاتھ کو بر چپ. چپ منی
بائیں ہاتھ، اور بر منی اوپر، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر. کیا مطلب؟ وضع الاکف علی الاکف، یہ جو ہتھیلی ہے نا دائیں ہاتھ کی، یہ ہتھیلی دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے پشت پر رکھو، یہ سنت ہے. ہاں، اور یہ جو انگلی ہے نا دو، ان کا حلقہ بناؤ یہاں، یہ ہتھیلی تو ہتھیلی پر آ جائے گی نا، تو ان کا حلقہ بن جائے گا ادھر یہ رسغا کے اوپر. ہاں، اور یہ تین انگلیاں یہ آ جائیں گی ادھر. یہ دست راست کو آپ نے دست چپ پر رکھ دیا اس طرح. ہاں، اس لیے کہتے ہیں بعد ازاں اس کے بعد دست راست را دائیں ہاتھ کو بر چپ بائیں ہاتھ کے اوپر بنی ہی رکھیں، بنی ہی ہاں آپ رکھیں. کہاں رکھیں اب اس کو؟ یہ حلقہ تو بنا دیا کہ اس کو سر پر رکھیں گے، کہتے نہیں، زیر ناف. کہاں رکھیں گے؟ ناف کے نیچے یہاں. بہر ادب، ادب کے لیے، احترام کے لیے، کہ اس میں بہت زیادہ ادب ہے نا. اب اللہ کے حضور میں تم نے کھڑا ہونا ہے تو اللہ کے حضور میں تو انتہائی ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو کہتے اس میں ادب زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ عورتوں کی طرح ادھر ہاتھ رکھیں. اس میں ادب نہیں ہے اتنا، اس میں ادب زیادہ. اس لیے امام اعظم کا مذہب جو ہے وہ انتہائی محتاط مذہب ہے. سمجھائیے، ادب اس میں زیادہ ہے. اچھا، زیر ناف رکھیں گے، مردوں کے لیے یہی مسئلہ ہے. زیر ناف بعض لوگ رکھتے تو ہیں، سینے پر بھی نہیں رکھتے ہیں اور زیر ناف بھی ادھر رکھتے ہیں، تو یہ بھی عورتوں کے قریب قریب ہو گیا. سمجھائیے، یہ پیٹ کا یہ نہیں، یہ پیٹ بڑا ہوتا ہے نا ان کا، تو ادھر رکھنا. یہ بھی خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے کہ صحیح طریقے سے اس کو زیر ناف رکھ لو. آئی سمجھ میں؟ اچھا، مرزنارا بجملہ اقوال دست برسین بہ بود ہم حال. مرزنارا خاص کر عورتوں کے لیے. مر کا معنی وہ نہیں کہ مر جا. سنائیے، اردو والا مر نہیں ہے. مر فارسی میں کس کو کہتے ہیں؟ خاص، خصوصاً. زنارا عورتوں کے لیے بجملہ اقوال، ہاں تمام اقوال سے یہ بات ثابت ہے کہ دست برسین بہ، عورتوں کے لیے خصوصاً تمام اقوال سے یہ بات ثابت ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھنا بہتر ہے. دست برسین بہ، ہاتھوں کو سینے پر رکھنا بہتر ہے. بود ہم حال، ہر حال میں. ہر حال میں کیا مطلب؟ ہر حال سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بس وہ چاہے قاعدے میں ہو، چاہے رکوع میں ہو، چاہے سجدے میں ہو، تو ہم حال میں ادھر رکھیں. ہم حال یہ کہتے ہیں کہ جو قیام کے احوال ہیں. اب قیام کے یہ جو قیام ہے نا، یہ اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں. کبھی انسان قیام پر قادر ہے تو قیام کی حالت میں ہے تو بھی ادھر رکھنا. کبھی انسان بیمار ہے، قیام پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھتا ہے.
تو عورت اگر بیٹھ کر بھی پڑھے تو سینے پر، ہم حالت بیماری ہو کہ حالت صحت ہو، سمجھائیے، تو یہ مطلب ہے. ہاں اچھا، دست بر رکب در رکوع بنے ہیں. ہاں، ہاتھ گھٹنے پر رکوع میں بنے رکھ. سمجھائیے، یہ جو زانو ہے نا، یہ اس کو پکڑ رکوع میں، اور رکوع میں پھر پشت ہموار دار وقوز منے ہے، اور اپنی پشت کو، اپنی پیٹھ کو رکوع میں ہموار دار، مستوی رکھ، برابر رکھ، پشت کو برابر رکھ، مستوی. وقوز منے ہے، اور ٹیڑھی پیٹھ نہ رکھ. سمجھائیے، بعض لوگ رکوع کرتے ہیں لیکن ایسا کرتے ہیں کہ سر نیچے ہے اور یہ جو پیٹھ ہے نا یہ اوپر ہے، اوپر نکلی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں ایسا ٹیڑھا رکوع نہ کرو، بلکہ پشت کو سیدھا رکھو، سر کے برابر، سرینوں اور سر کے برابر پشت بھی آ جائے، سیدھا بالکل ایسا. سجدہ آرید درمیان دو کف. سجدہ آرید آوردن سے ہے، سجدہ لیا، کیا مطلب یہ سجدہ ادا کر لے، درمیان دو کف، دو ہتھیلیوں کے درمیان میں. زمین پر یہ رکھ لیے تو آپ کا چہرہ جو ہے، آپ کی ناک جو ہے وہ انگوٹھوں کے برابر ہونا چاہیے. یہ جو انگوٹھے ہے نا، یہاں ناک اس کے برابر ہونے چاہیے. تو بس باقی آپ کا سر جو ہے وہ ٹھیک آئے گا. وہ دو ہاتھوں کے درمیان میں آپ کا سر آ گیا. اگر ناک آپ کے انگوٹھوں کے برابر ہے تو بس ہو گئے گا. سمجھ آ گئی؟ شکم از ران دور، شکم از ران دور دس از دف. پیٹ کو، شکم پیٹ، پشت منی پیٹ، شکم منی پیٹ، پیٹ کو رانوں سے دور کرو. ران فارسی میں بھی ران کہتے ہیں، اردو میں بھی ران کہتے ہیں. پیٹ کو سجدہ جب کرتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا کے سپڑ کے سجدہ کریں، نہیں، پیٹ کو رانوں سے دور رکھ. وَدَسْتْ از دف، اور ہاتھوں یعنی بازوؤں کو کناروں سے دور رکھو. یہ بازو جو ہے ایسے ملا کے، یہ نہیں، ایسا کر کے سجدہ کرو. لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ ایسا کریں اور دوسرے آدمی کے سجدے کی جگہ بھی پکڑ لیں، آپ تین بندوں کی جگہ پکڑ لیں تو صف میں پھر دوسرے کو آپ تکلیف دیتے ہیں. ایسا نہیں، بس بقدر امکان کہ دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہو اور آپ کے ہاتھ آپ کے کناروں سے دور بھی رہ سکے. آئی سمجھ میں؟ نیز برپائے چپ نشست کنی. نیز ہم کہتے ہیں برپائے چپ، بائیں پیر کے اوپر نشست کنی. ہاں، بیٹھنا. ہاں، نشست ممن بیٹھنا، یعنی قاعدہ کرے گا تو. ہاں، یہ وہ سنت طریقہ ہے کہ دائیں پیر کو کھڑا کر دو اور بائیں پیر کو بچھا دو اور بائیں پیر کے اوپر بیٹھ جاؤ.
سر انگشت سوئی قبلہ کنی، اور انگلیوں کے سروں کو قبلے کی طرف قبلہ رخ کر دیں. قبلہ یعنی پیر آپ نے جو بچھایا ہوا ہے اس کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور جو کھڑا ہے اس کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے. بعض گردان تو روئی وقت سلام، بعض گردان تو روئی وقت سلام، بیمین و یسار خویش تمام. اس کے بعد بعض پھر گردان پھیر دے تو روئی منہ کو وقت سلام، سلام پھیرنے کے وقت. کدھر پھیر دے؟ بیمین و یسار، دائیں اور بائیں طرف. دائیں لیکن دائیں بائیں کس کا؟ اپنا. بیمین و یسار خویش، اپنے دائیں اور بائیں کی طرف. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو منہ جب پھیرتے ہو تو تمام پورا منہ پھیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسا نہیں کہ السلام علیکم السلام علیکم. پورا منہ پھیرنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور نظر جو ہے وہ دائیں موڑے پر ہونا چاہیے. السلام علیکم، آپ کے دائیں موڑے پر فرشتہ اس کی نیت کریں سلام کہنے کی. دیکھو، یا آپ امامت میں ہیں جماعت میں یا منفرد ہیں. اگر منفرد ہیں تو پھر تو فرشتہ السلام علیکم اس کی نیت کریں سلام کرنے میں. اور جماعت میں ہیں تو پھر کبھی کبھی 3 اور کبھی 2 کی نیت کرنی پڑے گی، 2 چیزوں کی. آپ کے امام اگر آپ کے یمین میں ہے تو جب یمین کی طرف سلام پھیریں تو اس وقت آپ کو 3 چیزوں کی نیت کرنی پڑے گی، فرشتوں کی، امام کی، اور آپ کے دائیں طرف جتنے مقتدی ہیں. السلام علیکم سے نیت کرنی پڑے گی تینوں کی اگر امام آپ کے یمین میں ہے. اور اگر امام یسار میں ہے تو اس وقت امام تو دوسری طرف ہے، تو آپ کے یمین میں 2 چیزیں رہ گئی ہیں، ایک مقتدی، بعض مقتدی، اور ایک فرشتے. سمجھ میں آئیے؟ تو مطلب یہ کہ یہ نیت کرنا چاہیے. بعض گردان تو روئی وقت سلام، بیمین و یسار خویش تمام، یعنی منہ کو پھر تمام پھیرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بعض منہ کو پھیر دے بعض کو چھوڑ دے. گر کسی برتو شبہت اندازد ہو، اگر کوئی برتو تیرے اوپر شبہت اندازد سوال کر دے، شبہ ڈال دے، اندازد انداختن سے، اگر تیرے اوپر کوئی شبہ ڈال دے، سوال کر دے، کیا سوال کر دے؟ کہ مستحب راز سنت انگارد، کہ تو نے تو بعض مستحبات کو ز سنت انگارد، سنتوں میں سے شمار کیا ہے، بعض مستحبات کو بھی سنتوں میں سے شمار کیا ہے. جیسے دیکھو یہ پشت کے اوپر یہ جو چپ پیر کے اوپر بیٹھنا ہے، سمجھ میں آئیے؟ تو یا یہ جو پھیرنا ہے اس کا پیروں کی انگلیوں کا قبلے کی طرف پھیرنا، تو بعض چیزیں ایسی ہیں ان میں کہ یہ تو مستحبات ہیں، تو تم نے ان کو سنتوں میں شمار کر دیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ سوال اگر کوئی کر دے کہ مستحب را ز سنت انگارا، کہ تو نے تو مستحبات کو بھی سنتوں میں سے شمار کر لیا، گن دیا ہے. تو اے دلت پرز نور
نور وز حکمت، اے دلت، اے تیرے دل. اپنے شاگرد کو کیا کریں؟ اے تیرے دل. پرز نور وز حکمت، جو بھرپور ہے نور اور حکمت سے. نور بمانا علم، حکمت بمانا تقوی. سمجھائیے، اے تیرے دل جو علم و تقوی سے بھرپور ہے. مستحب دور نیست از سنت. جواب یہ ہے کہ مستحب سنت سے دور نہیں ہے، بلکہ سنت اور مستحب تو پڑوسی ہیں. کیوں کہ سنت زوائد کیا چیز ہے؟ مستحب. تو کیا سنت زوائد سنت نہیں ہے؟ تو مستحب بھی کیا ہوئی؟ سنت ہو گئی. تو مستحبات کو سنت کہنا یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ بعد ازاں ہرچ ہست آداب است. کہتے اس کے بعد نماز کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ آداب است، مستحبات ہیں. آداب ہیں یعنی مستحبات ہیں. یادگیرش کے نسخہ کم یاب است. یادگیرش، یاد رکھ ان کو، یاد رکھ ان مستحبات کو کہ نسخہ کم یاب است، کہ یہ نسخہ ایسا ہے کہ کم ملتا ہے. کم یاب است، کم. ہاں یہ نسخہ ایسا ہے کہ بہت کم ملتا ہے، اس لیے اس نسخے کو یاد رکھو. ہو گیا؟